بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ قیامت میں سب سے پہلے کن کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے بارے میں ایک حدیث مسلم شریف سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پسند آئے تو خود بھی سنیں، اس پر عمل کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا جسے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ اقرار کرے گا اور پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جو تم پر نعمتیں دی تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہنے لگے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں نے تیرے خاطر لڑائی لڑی، میں نے تیرے خاطر تلواریں چلائی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا بھی۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا، قرآن پڑھا اور پڑھایا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم سکھایا، میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تمہیں نعمتیں دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے گا، مولا، میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، تیرے دین کی خاطر میں نے قرآن پڑھا اور لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور دنیا میں تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ آج آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ پھر حکم ہوگا یہاں تک کہ اسے بھی اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے فراخی اور دولت عطا فرمائی ہوگی اور وہ ہمہ قسم کے مال و دولت سے نوازا گیا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا اور یاد دلائے گا، وہ پہچان کر اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہنے لگے گا، یا اللہ، میں نے تیری پسند کے ہر راستے میں دل کھول کر تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، اور دنیا میں تجھے لوگوں نے سخی کہا، فیاض بھی کہا۔ آج آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تینوں وہ لوگ تھے جو عمل تو ٹھیک کرتے تھے مگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، تکبر کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص نیت عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریاکاری شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔